گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ڈمپر حادثے میں جاں بھگ فیملی کے گھر آمد، اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو معذور باپ ہے، اب یہ ان 3 بچیوں کے تعلیم اخراجات کا کیسے گزر بسر کرے گا؟ یہ یوسف گوٹ کا مکین جو میرا بھائی نظر عباس ڈمپر تلے اہلیہ کو گواہ بیٹھا ہے، ان 3 معصوم بچیوں کا کیسے گزارا کرے گا؟ اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، یہ ابھی اپنے بھائی کے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک بستر پر زمین پر ایک چھوٹے سے کوارٹر کے کمرے میں زمین پر 3 بچیوں کے ساتھ رات سوتا ہے۔ اس لیے میں یہاں آیا اور نظر عباس کو 80 گز کا پلاٹ اسمارٹ سٹی سے لے کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 3 بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری اگلے 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول کی، جہاں سوئمنگ پول بھی ہوگا اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی، اس کے تمام اخراجات کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا جس جماعت سے تعلق ہے MQM پاکستان، یہ یوسف گوٹ 1985 سے لے کر آج تک، آج دن تک مجھے پتا ہے کہ یہ یوسف گوٹ کی یوسی ان 85 سے 2025 تک کوئی دوسری جماعت حاصل نہیں کر سکی۔ اس نے ہمیشہ MQM پاکستان کو ووٹ دیا ہے، درست یا غلط؟ صحیح؟ یہ وفادار لوگ، یہ غیرت مند لوگ بجلی سے محروم ہیں، گیس سے محروم ہیں، روڈ راستوں سے محروم ہیں، نکاسی آب کا نظام نہیں ہے۔ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو ان کے پاس زیادہ پانی آ جاتا ہے اور ان کی گلیاں بھر جاتی ہیں۔ یہ سارے ظلم سہنے کے بعد بھی آج تک انہوں نے اپنی وفاداری چینج نہیں کی۔ میں بیٹھا ضرور گورنر ہاؤس میں ہوں، لیکن فاروق بھائی نے بھی دیکھا کہ میں نے آ کر نظر عباس کو کہا کہ 23 جنوری کو یہ حادثہ ہوا ہے، اور یہ جب تھانے جاتا ہے، سچل تھانے، تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے بھگا دیا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے یہ کہا ہے کہ اس شہر میں اور اس صوبے میں ہر مظلوم کا بھائی گورنر ہے، تو میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ اب جب یہ تھانے جائے گا تو یہ وہاں بتائے گا کہ میں گورنر کا بھائی ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسے دھتکارا جاتا ہے۔ ہمارا گورنر کیسا ہو؟ یہ شہر میں نے پہلے بھی بتایا ہے، لاوارث شہر نہیں ہے۔ یہ شہر ہمارا شہر ہے، ہم یہاں کے بیٹے ہیں، اور کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس اس شہر میں اقتدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں اقتدار نہ ہونے کے باوجود بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر چل کر آیا ہے۔ پوچھو کوئی آیا تمہارے پاس؟ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے سے کوئی شخص جو اقتدار میں ہے اس کے پاس چل کر نہیں آیا۔
تو انشاءاللہ میں نے آج یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 12 اپریل کو دوپہر 2 بجے اس شہر میں جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے ہیں یا ٹینکر تلے کچلے ہیں ان کے لواحقین گورنر ہاؤس آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں، ان کے تمام کوائف لکھے جائیں گے، سب کو ایک ایک پلاٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ 12 اپریل کو 2 بجے بیٹھ کر ان کے ساتھ آئندہ کے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں وہ شخص نہیں ہوں اور نہ میری جماعت ایسا کوئی اعلان کرے گی کہ میں ان سے کہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون لے لو، اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے لو۔ میں کلشن کوف دینے نہیں بلکہ قلم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس شہر نے بہت خون ریزی دیکھ لی، کئی لوگوں کی سیاست صرف خون ریزی کی وجہ سے چمکی ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی وجہ سے چمکی ہے۔ میں بھائیوں کو بھائیوں سے نہیں لڑاؤں گا، میں ملاؤں گا، لیکن اگر ایک بھائی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے تو انصاف بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی دوسرے پہ ظلم کر کر اس کا عداوہ بھی نہ کرے، لیکن ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دیں گے، جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، نعرے لگا کر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے، بلکہ عملی طور پر اس شہر کے مخیر حضرات کو جو کہ آج میرے ساتھ موجود بھی ہیں اور ایسے کئی مخیر حضرات سے بات کر کر ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ جس کے پاس چھت نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا اور کچل دیا گیا ہے ڈمپر تلے، ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ صرف نعرے لگا کر انہی سے خرچہ کروا کر پیٹرول کا موٹر سائیکلوں میں اپنے پیچھے نہیں گھمائیں گے۔ کون سے نعرے لگوا رہے ہیں؟ کیا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے بات کریں دستی کیا دے رہے ہیں۔ بہت ہو گیا نعرے بازی، بہت ہو گئی عوام کے جذبات کی سیاست۔ مہاجر نعرہ لگے گا۔ میں نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں 77 سال کے بعد مہاجر ثقافت، مہاجر کلچر ڈے کا پروگرام کیا ہے۔ میں اس شہر کا بیٹا ہوں، میں بھی مہاجر ہوں، لیکن میں اپنے مہاجر بھائیوں کے جذبات صرف نعروں سے پورے نہیں کرتا۔ میں 2 مہینے بعد آیا لیکن اپنے ساتھ فائل لے کر آیا ہوں۔ فائل دے کہاں ہے؟ یہ پلاٹ کی فائل لے کر آیا ہوں۔ میں 2 مہینے بعد اگر آیا تو ان تینوں بچیوں کے ایڈمیشن لے کر آیا ہوں۔ میں اگر 3 مہینے بعد آیا تو آج سے مہینے کے جو پیسے یہ کماتا تھا اتنے پیسے اس کو ہر مہینے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فائل ہے۔ یہ ہمارے اسمارٹ سٹی کے خضر بھائی کہہ رہے ہیں ہر مہینے ان بچیوں کو 5-5 ہزار روپے یہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان بچیوں کے اسکول کے مسائل حل ہوں۔ ادھر آ جاؤ تم مہاجر، تمہاری وجہ سے لوگ جذبات میں نعرے لگا رہے ہیں۔ تم کیا بننا چاہ رہے ہو؟ مہاجر بنوں گا، مہاجر بنوں گا، مہاجر کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا ہمیشہ، ہر ریلی میں جاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے سچا مہاجر۔ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، عبداللہ۔ ایک عبداللہ بتانے کا مقصد، جی اماں جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ابھی اس کے بعد بات کرتے ہیں، ابھی ٹی وی ادھر ہی کھڑے رہو۔ ادھر ہی بیٹا تم تھوڑا سا۔ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ کسی ایسے جذباتی نعرے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اپنا پیٹرول خرچ نہیں کریں گے جب تک کہ رہنے دو کوئی بات نہیں، سنیں گے جس کی جو بات ہے سنیں گے، اب آواز نہیں دبائیں گے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھی بتائیں، عداوہ کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن
अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर आज महाजिरों के इस यूसुफ गोट में आके देखो कि यहाँ पानी नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, रोड टूटे हुए हैं, दिल भी टूटे हुए हैं और गटर उबल रहे हैं। उन महाजिरों के सर पर हाथ रखना है तो इन्हें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, इन्हें नौकरियां चाहिए, इन्हें अपनी घर की छत चाहिए। इन बुजुर्गों को जिनके बाल सफेद हो गए, इन्हें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां और रोजगार चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। सही बात। ये कौन सा मजाक है? चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो, लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोट उठ कर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं। मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोट का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोट की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोट वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। हाँ बताओ अम्मा, क्या मसला है? ये मसला है बेटा, बेवा औरत हूँ, मेरे 4 बेटे जवान चले गए, मियाँ चला गया, बेटी चली गई, इनके जवान बच्चे चले गए। कहाँ गए? ऊपर गए। अच्छा, सब ऊपर गए। बेवा औरत मांग खाती है, मेरा बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, रचका चलाता। अच्छा, चला क्या चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहता। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोट में रहती हैं? जी, 5 नंबर 5 नंबर के कवाइफ ले लें। इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ, अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत, बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है।